ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ دربار سے زندان سے ایک قیدی کو لے کر آؤ. زندان سے ایک قیدی دربار میں آیا, زنجیروں کی جھنکار. وہ آیا اور آ کے بازو ٹھہر گیا میسم میں مار کے. جب ٹھہر گیا تو میسم کا سر جھکا ہوا ہے. انہوں نے ایسا سر اٹھا کے دیکھا, غور سے دیکھا کہ بہت طویل انسان ہے, گورا ہے, بڑے بال ہیں. اور میسم نے غور سے دیکھ کے کہا کہ مختار, یہ مختار تھا, مختار مبارک ہو, تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا, 60 ہجری کا واقعہ ہے. اور میسم کیا بشارت دے رہے, کیا بول رہے کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. یہ بولنا تھا, ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے حکم دیا کہ ابھی مختار کو قتل کر دو. جلاد خنجر لے کر مختار کے گلے کے پاس آ گیا. خنجر اس کے گلے پہ رکھا ہوا ہے. مختار نے پلٹ کے میسم کو دیکھا. میسم نے اسی ٹون میں کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. دوستو, ابن زیاد پہلے ہی پاگل تھا اور پاگل ہو گیا. پاگل نہیں تھا, پاگل نہیں ہوتا تو تخت پہ کبھی نہیں بڑھتا. اس نے کہا کہ اسی وقت رائٹ ناؤ جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو, اس کے سر کو قلم کر دو. جلاد خنجر لے کر ایسا آ گیا. بالکل مختار کے گلے پہ خنجر ہے. اب خنجر چلنے والا ہے, ایک لمحے میں زندگی ختم ہو جائے گی. ایسے موقع پہ تو اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں کہ پتہ نہیں کیا سنا تھا. مختار نے پلٹ کر اب دیکھا میسم کو کہ اب کیا کہتے ہو. دوستو, اب تک جو یقین تھا وہ وہی تھا, لیکن اب یقین معراج پہ چلا گیا. میسم نے بآواز بلند کہا کہ مختار اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. بس یہ کہنا تھا. دربار میں یزید کا قاصد پوسٹ مین آیا اور اس نے پکار کے کہا کہ ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے خط پڑھ لے. خط لا کر دیا. خنجر ایسی ہے, رکا ہوا. یزید کا قاصد نے خط کو کھولا. ابن زیاد نے خط کھولا. کھول کے اب پڑھنا شروع کیا. میسم زنجیروں میں ہے. یقین دیکھو, آپ زنجیروں میں ہے, دربار میں سکتا ہے. میسم نے پکار کے ابن زیاد سے کہا, اے ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کہ کیسے حجابات ہٹے تھے. صرف زبان سے علی علی مت کہو, کچھ کر کے بتاؤ کہ تمہارے سامنے سے سارے حجابات ہٹ جائیں. امام علی کی محبت کا وہ بی بی ام کلثوم نے یہی کہا تھا کہ میرے بابا کی محبت کو تم سمجھ رہے کیا, یہ نعمت عظمیٰ ہے. تمہارے سامنے سے ہر چیز ہٹے گی اگر تم صحیح معنی میں اطاعت امیر المومنین پہ زندگی گزارو گے. عزیزوں, بس یہ کہنا تھا. یزید نے لکھا تھا کہ ابن زیاد, میرے ایک وزیر نے سفارش کی, جس حالت میں مختار ہے انہیں رہا کر دے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ دیر سے آتا تو ابن زیاد تو قتل ہو گیا تھا, مختار تو قتل ہو گئے تھے. 5 منٹ دیر سے آتا, خنجر چلنا تھا. اور اگر 5 منٹ پہلے آ جاتا تو میسم کا یقین لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. امام علی وقت کے مالک ہے, اس طرح اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. تو شہزادی ام کلثوم نے یہی کہا کہ میرے بابا کی محبت صحیح معنی میں اگر تمہارے پاس آئے گی, اسی وقت آئے گی کہ جب یقین تمہارے پاس ہو. اور یقین اس وقت آتا جب تمہارے شکم میں حلال رزق پہنچے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا رزق حرام ہے. میں جنرل میسیج دے رہا کہ رزق حلال ہوگا, always you will get close to امیر المومنین. یہی بات مولا حسین نے روز عاشور بھی کہا تھا کہ تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے, اس لیے میری بات کا اثر نہیں ہوگا. تو میں پورا یوتھ ہے میرے سامنے, میں تم کو زندگی گزارنا ہے, ملیشیا میں گزارنا ہے یا ڈفرینٹ جگہوں پہ گزارنا ہے. آلویز یو ہیو ٹو تھنک, تمہارے بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ میرا رزق اتنا حلال ہو کہ حلال ہوگا تو صحیح معنی میں تم کو جشن کا بھی مزہ آئے گا, مجلس کا بھی لطف آئے گا. جتنا حلال کھاتے جاؤ اور خود بھی کھاؤ, اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ, اس لیے کہ اولاد کا پروٹیکشن تمہاری ذمہ داری ہے. یہ مت بولو کہ بزنس اگر میں کرتا ہوں ملیشیا میں تھوڑا سا جھوٹ چلتا ہے. مجھ سے سوال کیا گیا تھا, میں وہی بات کہہ رہا,
بہت بڑے بزنس مین جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ نو نہیں سنتے. آپ کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا، پیسے والوں کے ساتھ رہنا ایک جہاد ہے، حق بولتا ہوا، اور ان کے کلچر میں نہیں رہتا. نو، وہ یسر کے لوگ ہیں. بہت بڑا بزنس مین، اس نے آگے کہا مولانا کیا تھوڑا جھوٹ چلتا ہے اسلام میں؟ کاروبار میں کیا میں جھوٹ تھوڑا بول سکتا؟ اب میں اس کو کیا بولوں؟ پیسے والا ہے اور میں تو ملینرز کے ساتھ رہتا ہوں. میں ملینر نہیں ہوں دنیاوی لحاظ سے، علی کے پاس ملینر ہوں، آپ بھی وہی ہیں. تو اس نے کہا کہ تھوڑا جھوٹ چلتا ہے، تھوڑا سا. میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می؟ گو اینڈ آسک امام علی، مولا علی کو پوچھو. تو وہ کہا مولانا یہ 21ویں صدی ہے، 21st سینچری ہے. 21st سینچری میں سکسیسفل بزنس مین، کامیاب بزنس مین وہی بنے گا جو جھوٹ بولے گا. تھوڑا تو بولنا ہی پڑے گا. میں نے کہا نہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتائیے کیا امام علی کے زمانے میں کوئی بڑا بزنس مین تھا کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور بڑا بزنس مین بن گیا؟ میں نے کہا یس تھا. آپ اس کے کان کھڑے ہو گئے. کیا آخر تھا کون وہ؟ میں نے کہا میسم تمار. اس نے کہا میسم بزنس مین تھا؟ میں نے کہا کوفے کے بہت بڑے مال میں شو رومز تھے، ملیشیا کے مال میں نہیں. کوئی بعد میں مجھ سے مال کا نام نہیں پوچھنا، میں آپ کو آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں. آپ خاموش ہیں نا، تو آپ کی زبان کو سے بات کر رہا ہوں. کہ اس نے کہا کہ میں نے کہا بہت بڑا مال تھا کوفے میں، اس میں کئی شو رومز تھے میسم کے. تو اس نے کہا کہ بزنس کیا کا تھا وہ میسم کا؟ میں نے کہا کھجور کا. تمار، کھجور کا. اس نے کہا کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ آج کے زمانے میں کھجور کا کوئی ویلیو نہیں ہے، بزنس نہیں ہے. اس زمانے میں کھجور کا اتنا بڑا بزنس ہوتا تھا. جیسے آج کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہو، ڈائمنڈز کا کام کرے، کتنا بڑی بات ہے اس کے شو روم سے. میں نے کہا کھجور تو مسلمان کھائے نہیں پیٹ بھر کے. صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ وہ تو شکر ادا کرو، علی نے خیبر کو فتح کیا، مسلمان مالدار ہو گیا، اس کے بعد ہی ان لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا. تو بہرحال تو اس نے کہا کہ کھجور کا بزنس. تو اب سنو، وہ بزنس مین مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ایک کھجور بھی میسم نے اپنی پوری زندگی میں جھوٹ بول کے نہیں بیچا؟ کہ کل کا تھا اور انہوں نے کسٹمر کو کہا یہ فریش ہے، کبھی نہیں بیچا؟ میں نے کہا نہیں بیچا. اس نے کہا ہاؤ کین یو سے دس؟ آپ اتنی گارنٹی سے کیسا بول رہے ہیں؟ کوئی کتابوں میں ہے؟ میں نے کہا کوئی کتاب میں نہیں. تو کہا جب کتابوں میں نہیں ہے تو آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسا بول رہے ہیں کہ ایک کھجور، آدھا کھجور بھی میسم نے جھوٹ بول کے نہیں بیچا؟ غور سے سنو. اس نے کہا آپ کیسے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کتاب میں نہیں ہے لکھا ہوا کہ میسم نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا کاروبار میں، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے ہر کتاب میں کہ کوفے میں کبھی کبھی میسم بیزی رہتے تھے، بازار جانا پڑتا تھا، مارکیٹ جانا پڑتا تھا. تو وہ مولا علی کو بلا کے کہتے تھے یا علی 1-2 گھنٹے میری دکان پہ بیٹھ کے دھندا کرو. میں نے کہا علی اس دکان پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں بےمانی ہو. امام کا بیٹھنا بتا رہا کہ کتنا حلال رزق تھا. اس میں 2 پیغامات جو شہزادی ام کلثوم کے تھے وہ میں نے دیا آپ کو، یقین اور رزق حلال. بی بی کے یہ بہت آپ کی نصیحتوں میں شہزادی کی کچھ نصیحتیں ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو کی. میرے بابا کے چاہنے والوں ہمیشہ یاد رکھو کہ یقین کو بڑھاؤ اور رزق حلال کھاؤ. دوستو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ ہم نے آج شہزادی کی ولادت کی محفل میں اگر ہم یہ ہمارے پاس یہ آ جائے اور ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم آج کے بعد اگر اب تک کھاتے بھی تھے، کہ اگر تم کرتے بھی تھے اب تک، لیکن آج کے بعد اس میں سب سے زیادہ ثواب صلوات پڑھنے کا ہے، چیریٹی کرنے کا ہے. غریباً عام مہینوں میں جو اگر تم کو 1 نیکی ہے تو اس میں 100 نیکی ہے. یہ مہینہ کہتے ہیں کہ وائے ہو اس پر کہ شعبان آ جائے اور وہ اپنے اعمال کو آگے نہ بڑھا لے.
خالی ڈم بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ اس مہینے کی جو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ نازل کرنا چاہ رہا، پھر بعد میں نہیں بولنا کہ پروردگار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پروردگار میرے پریشانیوں میں ہے۔ یہ مہینہ تمہاری پریشانیوں کی جانے کا ہے۔ روزانہ کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے یہ معصومین کو ہدیہ کرو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم سے لے کے مولا حسین، مولا عباس، چوتھے امام، شہزادی علی اکبر، شہزادی قاسم، یہ پورا۔ تو اپنے یہیں ملیشیا میں اپنے اپنے گھروں میں 14 شعبان کی رات، یہ عجیب روایت ہے چھٹے امام کی، عجیب روایت ہے چھٹے امام۔ امام کہتے چاہنے والوں کو کہ کیا تم 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو گے؟ کتنی بڑی بات ہے، 1,24,000، جس میں کہا اول آدم ہے، آخر میرے جد ہیں۔ تو راوی نے کہا مولا وہ سب تو ختم ہو گئے، کئی سو برس ہو گئے، ہزاروں برس ہو گئے، کیسے مصافحہ کریں گے؟ کہا اگر کربلا معلیٰ جائے، میرے جد کی زیارت کریں، اس لیے کہ یہ سارے نبی، پہلے آدم آخری رسول، سب حسین ابن علی کی زیارت کو آتے، اور زیارت کو آ کے جو زیارت میں رہتا ہے، جو زائرین رہتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے۔ آپ امیجن کرو 1,24,000 نبیوں سے شیکین کا کرنا، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک لمحے میں تمہاری جسم کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ راوی نے کہا مولا اگر کوئی نہیں گیا وہ کیا کرے؟ کہا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، آپ ملیشیا میں اگر ہیں، آپ کوشش کرو کہ اپنے گھر میں زیارت امام حسین ضرور پڑھو، اور دیکھو تم یہاں پہ رہو گے نہیں جا سکو گے، مجبوری ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہی تو کریم ابن کریم کا عطا ہے کہ جہاں بیٹھ کے تم زیارت حسین پڑھو گے 1,24,000 نبیوں کا ثواب تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ وہ مردوں کی عید ہے۔ بابا مردوں کی عید صرف 14 شعبان نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 14 شعبان ہی کو آپ مردوں کی عید کرو، میں منع نہیں کر رہا، آپ ضرور کرو، فاتحہ تو دینا، کم از کم ایک دن تو دے دو، ہر روز آپ اپنے مردے کی عید کر سکتے۔ بی بی ام کلثوم کا واسطہ دے کے اگر آپ دعا کر رہے تو آج مردوں کی عید ہے، تمہارے باپ، تمہارے ماں، تمہارے بھائی، تمہاری بہن کی عید ہے آج، ہر روز عید کرو۔ ایک سال میں مدغاسکر میں تھا، وہاں پہ پورا قبرستان کو روشن کر دیا لائٹس لگا کے، ہر رشتہ دار اپنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی لحد پہ پورے لائٹس لگے۔ میں خلاف نہیں ہوں، لائٹ ضرور لگاؤ، بالکل خلاف نہیں، کینڈلز سے سجا رہے، پورے نے فلاور بیڈ بنا دیا، فلاور بیڈ، کوئی بری بات نہیں، حرام نہیں ہے، اب ضرور کرے، لیکن جو لائٹس تم نے اوپر لگائی، مردے کو نیچے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے، کوئی کام ایسا کرو کہ یہ ساری روشنی نیچے چلی جائے۔ You understand what I said؟ اس دن کوئی کام ہے، مثال کے طور پہ اپنے باپ کی لحد پہ جا کے 14 شعبان کو سجا دیا لائٹ سے، کوئی بری بات نہیں ہے، وہاں کھڑے رہ کے اگر تم زیارت پڑھو، میں امام حسین کی زیارت پڑھ رہا اور میرا باپ جب تک زندہ تھا پڑھتا تھا، آج میں یہ زیارت مولا حسین اپنے باپ کی نیابت میں پڑھ رہا، تو پھر نیچے روشنی جائے گی، پھر نیچے لائٹ جائے گی۔ دوستو کام کرو ایسا کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو، یہ سیرت اہل بیت ہے کہ تم اپنے کوئی ایسے کام کرتے رہو کہ جس سے تمہارے رشتہ داروں کو، مومنین کو، مومنات کو، انسانیت کے لیے کام کرو۔ یہ پیغام ہے، اس لیے کہ مولا حسین کو ہم کہتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا۔ حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچا دیا۔ شہزادی ام کلثوم کا مقام، رتبہ، منزلت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ جیسے شہزادی زینب کے معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شہزادی ام کلثوم کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسا مقام بی بی زینب کا ہے، ویسی مقام شہزادی ام کلثوم کا ہے کہ دل کو سکون پہنچانے والی بیٹی تھی، اور امام علی دونوں بیٹیوں کو اسی انداز سے چاہتے تھے۔ بی بی ام کلثوم کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں، شادی کے تعلق سے، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ آپ کے شوہر کا نام محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب تھا، یہ یاد رکھو ہمیشہ۔ تاریخ میں کچھ اور بھی ظالمین نے نام، وہ نام لیتا ہی نہیں میں ممبر سے، ظالمین نے کسی اور کا نام بھی لکھا کہ شہزادی کا نکاح ان سے نہیں ہوا تھا،
میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. شہزادی کا نکاح جناب جعفر طیار کے چھوٹے صاحبزادے محمد کے ساتھ ہوا تھا, اور بڑے صاحبزادے سے جناب عبداللہ سے شہزادی زینب, 2 چچازاد بھائی سے یہ 2 چچازاد بہن کی, اور دونوں نکاح مولا کی زندگی میں ہوا تھا. امام علی علیہ السلام کی لائف میں مولا نے کروایا اپنے بھتیجوں سے دونوں. کیا مقام ہے عبداللہ اور جناب محمد ابن جعفر طیار بھی سیریا میں دفن ہے, اور بعض روایتوں میں آپ کی لحد بھی مدینہ منورہ میں ہے. میں آپ کو صرف تاریخ بتا رہا کہ شہزادی ام کلثوم کے ساتھ کیا ہے. اور ایک بات آپ کو بولوں کہ جتنا کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام بی بی زینب کے خطبے ہیں, جتنے خطبے ہیں شہزادی ام کلثوم ساتھ ساتھ ہے. نام نہیں آ رہا, زینب صغرا بول کے آ رہا نام, زینب کبرا تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, یہ چھوٹی شہزادی. ہر وقت پورا کربلا کا کارنامہ دفن ہو جاتا اگر یہ 2 بہنیں اور چوتھے امام نہ ہوتی. زندہ ہے کربلا صرف یہ دونوں شہزادیوں سے اور چوتھے امام سے. اور ایک بات بتاؤں, شہزادی ام کلثوم اور بی بی زینب کا وہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے, یہ دونوں بیوی, جملہ غور سے سنا, یہ دونوں بیویوں نے امامت کی حفاظت کی ہے. 2 اماموں کو بچا کر واپس لا لیا, چوتھے امام کو اور 5ویں امام کو. کربلا میں 5ویں امام بھی تھے. امامت کی حفاظت کی, 2 اماموں کو بچا کے لا لیا, ورنہ 63 یا 64 بچے گئے تھے ساتھ کربلا سے شام, کوئی بچہ بچ کے نہیں آیا, کوئی بچہ بچ کے نہیں آیا, صرف چوتھا امام اور 5ویں امام بچ گئے. یہ دونوں کی حفاظت کرنے والی کا نام ام کلثوم اور زینب ہے. ایسی حفاظت کی کہ انسان تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے ماحول میں. دربار کے واقعات میں مصائب کی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں, دربار کے واقعات میں کہ کس طرح شہزادی ام کلثوم نے 5ویں امام اور چوتھے امام کی حفاظت کی ہے. دونوں بہنوں نے لیڈ کیا. ذکر بی بی زینب کا زیادہ ہوا اس لیے کہ آپ لیڈ کریں جی, کوئی بات نہیں, وہ بڑی بہن ہے, یہ چھوٹی بہن ہے. اور جب بی بی کی شہزادی کی شہادت ہوئی, شہزادی ام کلثوم صرف 3 برس کی تھی. مولا نے ان کی پرورش کی, بی بی ام البنین نے ان کی پرورش کی, اور بالکل ماں کی طرح بی بی ام البنین کا احترام کرتے تھے یہ لوگ. تو بہرحال آپ کوشش کرو کہ شہزادی ام کلثوم کی زیارت کتابوں میں موجود ہے, اگر یہاں ہے تو تم پڑھا دو گے. شہزادی ام کلثوم کی زیارت ضرور پڑھنا. اور روز آپ کیسا پڑھیں گے؟ آپ نہیں پڑھ سکتے, ایک جملہ تو بول سکتے ہیں نا, السلام علیکم یا شہزادی زینب, السلام علیکم شہزادی ام کلثوم. اس طرح سلام روز کرو, روز. آپ بولیں گے سلام سے کیا فائدہ؟ آپ کو معلوم سلام سے رشتہ بنتا ہے, ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. اگر تم لوگ روز یہ 14 معصومین کے نام لے کے اور دونوں سیدانیوں کے نام لے کے مولا عباس کے ساتھ اگر روز تم زیارت پڑھو, اس لیے کہ دوستو غور سے سنو, سلام واجب نہیں, جواب سلام واجب ہے. جواب ہے سلام واجب. جب آپ یہاں کھڑے رہ کر شہزادی ام کلثوم کی زیارت پڑھو گے, جب تم بولو گے کہ السلام علیکم بنت امیر المومنین, سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام تو واجب ہے. اور سلام کا جواب دیا کیسا جاتا؟ میری طرف دیکھو, جواب دیا ابھی جیسے میں انٹر ہوا امام بارگاہ میں, نام سے واقف نہیں ہوئے, مومنین کے چہروں سے واقف ہوا, آج 6 دن ہو گئے. ایک مومن نے سلام کیا, میں کوئی دوسری طرف دیکھ رہا تھا, جیسے اس نے سلام کیا میں نے اس کی طرف دیکھا, دیکھ کے مسکرایا. میں نام سے واقف نہیں تھا, مسکرایا. دوستو جواب جب دیا جاتا تو مسکرا کے دیا جاتا, ادھر ادھر دیکھ کے دیا نہیں جاتا. آپ امیجن کرو, آپ یہاں سے ملیشیا سے آپ بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب کو سلام کر رہے ہیں, شہزادی وہاں سے تم کو جواب دے رہی. اگر روز تم سلام کرتے رہو, روز, دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ مثال کے طور پہ ملیشیا میں آپ کے گھر کے اندر, گھر کے پاس آ کے روز کوئی مومن تم کو سلام کر رہا, اجنبی ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد وہ جانا پہچانا بن جائے گا, اس کے چہرے سے تم واقف ہو جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے کہ شفاعت کے لیے یہ علی کی دونوں بیٹیاں تمہاری شافی بن جائیں گی. تم روز ان کو سلام کرو, اور بی بی کا یہ ہماری ماں کی ہیں, سلام کرو گے روز بی بی جواب دے گی. کم از کم تمہاری دعا ان بی بی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ تک تو پہنچے گی. لازم سلام کرنا. میں ایک بہت آسان چیز دے رہا آپ کو, آپ صرف اتنا بولیں السلام علیکم شہزادی زینب,
سلام اللہ علیہ، سلام علیہ کی شہزادی ام کلثوم. پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے. جیسا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بولتے، سلام علیکہ یا امیر المومنین بولتے. مولا کے ساتھ ان کے بابا کا نام ضرور لینا، علی ابن ابی طالب بولنا. سلام علیکہ یا امام حسن ابن علی، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیہ کی مظلوم بی بی فاطمہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ. اس طرح سے روز سلام کرو. تم بولو، تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی یہاں کیسے بدلتی ہے. جتنے تمہارے لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، ان معصومین کے سلام سے. اس لیے کہ جب ان کی نگاہ پڑے گی، معصومین کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی، اور جب رحمت آتی تو مصیبت خود بخود دور ہو جاتی.